کھانا کھلاتا رہا اور غریبوں کو اناج تقسیم کرتا رہا تو یہ ایک مہینے کی پریکٹس ہو سکتا ہے کہ اس کی عادت بن جائے اور وہ اسی طریقے سے غربت کی زندگی میں غربت کے اندر پیسے جانے والے لوگوں کی مدد کر کے اللہ رب العزت جل جلالہ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کر سکے۔ آپ ذرا سوچیں، اب جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں اسے خاص طور پر ہر بندہ ذہن میں رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے عرض کی کہ پیاسے کو کسی کو پانی پلانا، روزہ کھلوانا اور پیٹ بھر کے کھانا کھلانا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم میں سب تو ایسے نہیں ہیں جو روزہ دار کی افطاری کے بقدر انتظام کرنے کی قدرت رکھتے ہوں، یعنی سب کی پوزیشن تو ایسی نہیں ہے کہ دسترخوان پر یہ فروٹ لگا دیے، یہ کر دیے، اتنے آدمی کے کھانے کا افطار کا انتظام کر دیا۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر، تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی خیال فرمایا، اور یہ نہیں کہ صرف مالدار ہی افطار کرانے کی فکر کرے، غریب بھی افطار کرا سکتا ہے اور ثواب پا سکتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ثواب اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی عنایت فرماتا ہے جو شخص کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی یا کھجور یا ایک گھونٹ پانی ہی کے ذریعے افطار کرا دے۔ یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ وہ لوگ جو روزے دار کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو بہت زیادہ روزے دار کے لیے افطار کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں یا چیزوں کا انتظام کرتے ہیں۔ قربان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کا بھی اتنا خیال فرمایا کہ ان کو بھی ثواب سے محروم نہیں رکھا، اور ان کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا فرما دیا کہ تم اتنا تو کر سکتے ہو کہ کم از کم کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ اب آگے جو میں بات حضور کی عرض کروں گا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور جو شخص کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض کوثر سے اس طرح سیراب کرے گا کہ وہ اس کے بعد کبھی پیاسا نہیں ہوگا، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روزے دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلانے کی بھی کوشش کرو۔ ضروری نہیں اللہ دے تو آپ سینکڑوں انسانوں کو کھلائیے، اور نہیں تو کم از کم ایک دو بندے کو تو پیٹ بھر کھلا سکتے ہیں، آپ اس کا اہتمام کیجئے، ضرور کھلائیے، آپ اپنی اولاد کو دیجئے کہ وہ کھلائے، یہ اہتمام کیجئے۔ آپ یہ نہیں کہ غریب دروازے پر مانگنے آئے تو دو، بلکہ غریب کو تلاش کرو، تلاش کر کے ان تک پہنچانے کی کوشش کرو تاکہ اللہ رب العزت جل جلالہ اس کے ثواب سے مالا مال فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہر اولہ رحمت واوسطہ مغفرت وآخرہ عتق من النار، اور ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کا ابتدائی حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ بخشش ہے، یعنی وہ مغفرت کا زمانہ ہے، اور اس کے آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے نجات ہے۔ مگر تینوں چیزیں مومنین کے لیے ہی مخصوص ہیں، منکرین کے لیے نہیں، اور ان کا منکرین سے کوئی تعلق نہیں۔ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔